حاضر مان کر اپنا ایمان نہ تباہ کر لے. ہاں پھر محبت و عقیدت سے پڑھے جیسے ہم اتحیات میں پڑھتے سارے لوگ. السلام علیکہ ایھا النبی. سارے علم والے بیٹھے کوئی الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اس میں فرق ہے. اے نبی تجھ پر سلام ہو, اے رسول تم پر سلام. تو بعض باتیں خام خواہ شرارت کے طور پر لوگوں نے پیدا کر لی ہیں, سمجھنا چاہیے. مدد مانگنے کے لیے سچ مچ کہ آپ سنتے, ورنہ مدد کے لیے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول مدد کر, مگر اس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا کہ سچ مچ مدد مانگنی. وہ حالات سے تنگ آیا اور رو رہا ہوتا کہ جو امت پر بنی ہوئی ہے, اے اللہ کے رسول اگر آپ ہوتے تو دعا کرتے, یہ معنی ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. مولانا آپ کے پچھلے ایک سوال پر ساری باتیں ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ کلیئر رہے. یا کہنے والوں سے بھی خام خواہ نہ الجھتا رہے, ان کو بھی سمجھایا کہ یار اس طرح یا کہیں تو کوئی بات نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. 1000 مرتبہ پڑھا رہو ہم سے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول, ہم کہیں گے. مگر تم بھی یقین کرو کہ اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں. جیسے حضور نے کہا, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ میں خود سنتا ہوں تو کون کافر انکار کر سکتا تھا. مگر پوچھا تو حضور سے یہ کہ کیا انتظام ہے, فرمایا فرشتے ہیں زمین میں, وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. اب ہم حضور کی بات مانیں یا اپنی طرف سے کریں. وعلیکم السلام. جی امین شاد صاحب کیا حال چال ہے؟ بڑی خوشی ہوئی, آپ کے بھائی بھی ہمارے پاس ہی بیٹھے ہیں, ملے ہیں, بہت خوشی ہوئی ہے. انہوں نے کل میرے سے پوچھا تھا, میں نے کہا اس طرح چلے جانا. بڑی مشکل سے جگہ ملی ہے, انہیں 1.5 گھنٹہ وہ. واہ 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 ماشاء اللہ. اچھا میں آج پوچھا, پچھلے ہفتے تو لگا ہی نہیں آپ کا فون, اتنا بزی تھا وہ. تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کسی کتاب سیرت کی میں 13 ہے, کہیں پہ 11 ہے, اس میں کیا بہام ہے کہوں؟ نہیں دو عدد. بالکل میرے بھائی امین صاحب, لوگ جو ہے ان کو شوق ہے کہ حضور کی بیویوں کی تعداد بڑھائیں. آج سے 3-4 صدیاں پہلے بھی ایک علامہ گزرے, انہوں نے ازواج النبی عربی میں لکھی ہے. انہوں نے یہ کیا کہ 20 کے قریب تو ایسی لکھنی کہ ان سے شادی ہوئی تھی مگر یہ آباد نہیں ہوئی, انہوں نے طلاق لے لی تھی. انہوں نے یہ ایسے افسانے لکھ دیتے ہیں کہ پھر سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کا کام آسان ہو جاتا. وہ بیدین اکٹھے کر کے کہتے ہیں نبی کو یہی ڈنڈا تھا. تو ان کو شرم کرنی چاہیے, مستند باتیں لینی چاہیے. صرف حضور علیہ السلام نے 11 بیویاں کی ہے پوری زندگی. اچھا اچھا. جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زندہ رہی آپ نے کوئی نکاح نہیں. حضرت ماریہ قطبیہ جو تھی وہ تو لونڈی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, کون ماریہ قطبیہ؟ نہیں, وہ ماریہ قبطیہ الگ ہے. یہ ہے جن سے نکاح کیا تھا 11. حضرت ابراہیم جن کے بچے. ماریہ جو تھی وہ لونڈی تھی. وہ شاہ مصر جو تھا نا مقوقس, اس نے تحفے کے طور پر حضور کو بھیجی تھی. 2 بھیجی تھی, ایک آپ نے حسان بن ثابت کو. یہ میرے ایک دوست قریب بیٹھے, ان سے ذرا ہیلو آئی کر لیں. عمار شاہ صاحب ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے میرے بھائی, خیر سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. اللہ فضل فرمائے, خیر سے رکھے, برکت دے. اچھا جی. چلو جی, مجھے 2 سوال ہے میرے پاس. وہ میں پھر انشاءاللہ ان سے نمبر لے کے نا میں پھر گھر میں بیٹھ کے تسلی سے پھر تسلی سے پوچھے آپ. بڑی خوشی ہوگی جب جی چاہے پوچھیں. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. 11 سے زیادہ آپ کی بیویاں نہیں, ایک وقت میں 9 رہی ہیں کیونکہ حضرت خدیجہ کے ہوتے اور نہیں کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جناب؟ جی کیسے ہیں آپ؟ اکرام اللہ نیازی بکر. جی پہچان لیا سر. بکر سے کیا حال چال ہے؟ بڑے دنوں کے بعد فون کیا آپ نے. ہاں بس وہ کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں. اچھا چلیں پوچھیے مولانا سے کیا کوئی بات ہے نیازی صاحب. جی جی, یہ حدیث یہ اکثر خطیب حضرات بیان کرتے ہیں, میں اکثر جمعے میں مطلب سنتا رہتا ہوں. جی کیا بات ہے؟ مطلب ایک غالباً بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا, پھر ایک عالم کے پاس پوچھنے کا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں, اس نے کہا نہیں ہو سکتی, اس کو بھی اس نے وہ قتل کر دیا. یہ نیازی صاحب بالکل حدیث پاک صحیح ہے. یہ بخاری شریف ہے اس میں. ہاں بخاری اور سب کتابوں میں ہے, بہت صحیح حدیث ہے. مشکات شریف میں بھی جہاں باب ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا, جی جی, اس میں بھی ذکر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور ذکر وغیرہ, وہی باب ہے اللہ کی رحمت کی وسعت. مطلب مستند صحیح حدیث. بالکل حدیث صحیح ہے, اس میں کوئی اشکال بھی نہیں. توبہ تو جب بھی نیازی صاحب کو کر لے, 100 کی بجائے اس نے 1,00,000 قتل بھی کیے مگر زندگی میں باز آ جائے, معافی مانگ لے, توبہ کا دروازہ تو وہ مطلب کھلا ہے. توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے. جی جی, بہت شکریہ. بہنوں اور بھائیوں کو ایک اطلاع کرتے چلیں کہ جس طریقے سے ہمارا ادارہ گھر بیٹھے لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ ٹول فری نمبر کی سہولت دی ہے
اسی طریقے سے مرکز الحرمین الاسلامی صحیح اسلامی لٹریچر آپ تک پہنچانے کے لیے پوری ذمہ داری سے کام کر رہا ہے، اور جیسا کہ مولانا نے ابھی بتایا کہ بے شمار لوگ اپنی کتابیں لکھتے رہتے ہیں، رتب و یابس جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ادارے کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2-3 کتابیں جو بہت ہی مستند اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ کے لکھی ہوئی ہیں، جس میں ایک کتاب رحمت للعالمین جس میں پوری تفصیل کے ساتھ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامے کے ساتھ ان کی اولادوں کا اور ان کے بھائیوں کا اور ان کے والدین کا سارا تذکرہ ہے، وہ ہمارے ادارے سے تبلیغی نرخوں پر 150 روپے کے اندر مل جائے گی۔ بہت پیاری کتاب، اس کو ضرور پڑھنا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو خیریت ہے جی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سعید بول رہے ہیں میں۔ جی جی۔ اچھا طاہر صاحب یہ پوچھنا سی مولانا صاحب نو کہ پان سگریٹ گٹکا وغیرہ حرام چاہے گا کہ مکروہ قرار دیتا گیا ہے؟ ہاں سعید صاحب بڑے دنوں کے بعد، قاضی سعید صاحب ہیں نا؟ ہاں جی ہاں جی قاضی سعید۔ چاری سعید صاحب، قاضی سعید ہیں، ہمارے دوست ہیں، وکاس گارمنٹس والے ہیں نا، ماشاءاللہ ان کے ہمسائے بھی ہیں، دوست بھی ہیں ہمارے۔ باتیں تو بھائی لوگوں نے ساری کی ہے کہ یہ سگریٹ وغیرہ جو ہے نا مباح ہے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ جو ہے وہ مکروہ کہتے ہیں، مگر سچی بات تو جو جدید تحقیق آئی اور اس کے نقصانات سامنے آئے اس کے مطابق وہی ہے جو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی کہ اب اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ زہر لوگ کھاتے ہیں، اس کو کیسے جائز کیا جا سکے؟ جیسے زہر نہیں کھا سکتا آدمی، اسی طرح اس سے کینسر ہوگا۔ اب تو ڈاکٹروں کی جو تحقیقیں انہوں نے پوری کتاب میں درج کرتی ہیں کہ کوئی شک رہ گیا کہ سرطان ہو رہے ہیں، کینسر ہو رہے ہیں، پھیپھڑے تباہ ہو رہے ہیں، تو اب جیسے ہم آگ میں چھلانگ لگانے کو جائز نہیں نا، کیسے اس طرح کی بات، ان کی بات بہت وزنی ہے۔ باقی جن کو بری عادتیں پڑی ہوئی تو شراب نہیں چھوڑتے، سگریٹ کیا چھوڑیں گے؟ بہت مہربانی ہے ایسی بات ہی کہ بالکل اس سے اعتراف کرنا چاہیے، حرام ماننا چاہیے اس کو۔ نقصان تو اس کے پڑ، اس کے مالی نقصان بھی ہے اور اس کا مطلب جسمانی نقصان بھی۔ ایک منٹ میں جتنی سگریٹ پی جاتی ہے اس کا نقصان ہی اگر گنے کروڑوں اربوں لوگ تباہ کر رہے ہیں دولت۔ مولانا ایک دن اخبار کے اندر آیا تھا کہ پاکستان 3 چیزوں پہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ پہلی چیز پٹرول ہے، اور دوسری چیز چائے ہے، اور تیسری سگریٹ۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے۔ وہ بات چل رہی تھی یہاں کی، چونکہ یہ بات ہے نا ذرا پیچیدہ سی، تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے کہ جب حالات خراب ہوئے نا، اہل بدعت اور سنت کے دشمنوں نے فتور بہت ڈالا، تو نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی جس میں پھر فریاد کرتے ہوئے ایک مصرع مجھے یاد ہے، بڑے بڑے حدیث کے عالموں کو انہوں نے یاد کیا۔ کال لیں گے مولانا۔ السلام علیکم۔ نہیں بولیں گے، ہمارا کام خراب کریں گے۔ کوئی نہیں، شاید ان کا بھی بیچاروں کا کام خراب، کوئی کام نہیں، بولتے ہی نہیں تھے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وہ کہہ رہا ہے قاضی شوقاں مدد دے، اے شوقان کے قاضی شوقانی ہماری مدد کر۔ یہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا موحد، مگر مدد مراد نہیں، صرف یہ کہ حالات ایسے ہے کہ اب آپ جیسے عالم ہوتے تھے بدعتیوں کا رد کرتے۔ مقصد یہ جو بیوقوف لفظوں پر اٹ جائے گا کہ یار نواب صدیق حسن جیسا ایسا محدث محتر کہہ رہا اے قاضی شوقاں مدد دے، جو حالات ہو گئے ہیں اے قاضی شوقاں تو مدد کر۔ یہ میں نے حوالہ سے یہ دیا کہ یار حدیث ہی دماغ صاف کرے کہ ایک ہوتا سچ مچ کسی لفظ سے مراد، ایک مراد نہیں ہوتی پیرایا ہوتا۔ اب اقبال جب بیچارے نے ہمارا حال دیکھا مسلمانوں کا، کیسے رویا، کیسی فریاد اس نے حضور سے کی، مسلمان فقیر کج کلا ہے۔ یہ مسلمان جو کبھی فقیر ہوتے ہوئے بھی بادشاہ تھا، ٹیڑھی ٹوپی پہنتا تھا، اس کو کوئی نہیں حقیر جانتا تھا۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طاہر بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ سر عبد الرؤف بول رہا ہوں۔ جی جی سر میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے۔ جی فرمائیے۔ سر میں نے یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے۔ سوال میرا ایسا ہے کہ مثال کے طور پر اب میری گھر والی کے پاس کچھ زیور ہے، ہاں ہاں، اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، لیکن سر میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں اس زکوٰۃ کو اتار سکوں، تو اس کا کیا حل ہے کہ میں